السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نکاح بچپن سے ہی میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میری پھپھو آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے نے فرح سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے بیٹے کے خواب دیکھے تھے اور اب میں ان خوابوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف یہ ٹینشن لگی ہوئی تھی، نہ جانے میری ماں کو کیوں لگتا تھا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی بھائی موجود ہے۔ مجھے تو شروع سے یہی لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن میری ماں مجھے کہنے لگی کہ میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک بچہ فوت ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بچہ کیسے مر سکتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ چھان بین کروائی، لیکن مجھے تمہارا بھائی کہیں بھی نہیں ملا، اور میں ماں ہوں، میرا دل کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور جب سے میرا رشتہ ٹوٹا تھا مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میرے گھر والے بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ انہوں نے عین وقت پر آ کر انکار کر دیا تھا۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ آخر کار میں نے اپنی تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دی، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے اپنا دھیان کسی اور جگہ پر بانٹنا چاہتی تھی تاکہ میرا دھیان میرے کزن سے بٹ جائے۔ لیکن اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ کسی رشتے میں جڑنا چاہتی تھی، کیونکہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آ گئی، لیکن میرے بابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے بھی میرا ایک دفعہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس لیے بابا اب کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے اور کہنے لگے جب تک میری بیٹی کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ میں بھی اپنی خالہ کی بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ فلرٹی قسم کا انسان تھا۔ جیسے ہی میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا میری خالہ کا بیٹا میرے سامنے آ گیا، کیونکہ میرا ایڈمیشن اسی کی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیوں کیا ہے؟ یا تو تم کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہو یا پھر ابھی تک اپنے ایکس منگیتر کو بھول نہیں پائی۔ میں نے اسے کہا تم نے جو سوچنا ہے سوچو، لیکن میں تم جیسے گھٹیا شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جیسے ہی میری یونیورسٹی سے تعلیم ختم ہوئی مجھے ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب مل چکی تھی۔ پہلے جو لوگ میرے اوپر طنز کرتے تھے اور میرے کردار کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اب وہی لوگ میری مثال دیتے تھے۔ میرے ابا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام محسن تھا۔ محسن بہت ہی اچھا لڑکا تھا، ابا نے اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر ابا کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ اس نے کبھی اپنی نظریں اوپر کر کے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے ابا کو وہ لڑکا میرے لیے بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور میرے ابا نے مجھے کہا کہ دیکھو تم میری بیٹی ہو اور میں جانتا ہوں تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، اور یہ سب میں تم سے بہتر جانتا ہوں، اس لیے میں نے تمہارے لیے محسن کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی محسن بہت ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ابا نے میرا نکاح محسن کے ساتھ کر دیا۔ میرا نکاح محسن کے ساتھ ہو چکا تھا اور میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی، اور میں اپنے آنے والے دنوں کا سوچ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ خدا نے جو ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے۔ محسن میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا
اور میں اسے پا کے خدا کے آگے روبرو ہو چکی تھی کہ خدا نے مجھے بہت ہی اچھے شوہر سے نوازا تھا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔